رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا حملة القرآن فإن من أكرمهم أكرمني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ کا فضل و احسان ہے کہ ابھی 3 صاحبزادوں کا ختم حفظ قرآن ہوا ہے. یہ بہت بڑی سعادت ہے جس کا مقابلہ کوئی ادارہ نہیں کر سکتا. جن میں قرآن کا حفظ ہو، اس کی تعلیم ہو، اس کا کوئی مقابلہ، کوئی دفتر، کوئی چیز برابر نہیں ہوتی. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں کہ بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. بہت مشہور حدیث ہے، اس پر غور کرنا چاہیے. یہ تو خبر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں کہ بہترین آدمی. تو ہمارا آپ کا اعتقاد بھی یہی ہونا چاہیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا نبی چاہے کسی حال میں، کیسی خستہ حالی میں ہو، بوسیدہ لباسی میں ہو، لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد حق ہے اور بے شک یہ تمام امت میں خیر ہے. اسی بنا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: اکرموا حملۃ القرآن فإن من اکرمهم اکرمنی. حاملین قرآن کا اکرام کرو، چاہے کسی لباس میں ہو، کسی ذات کا ہو، کسی برادری کو ہو. حملۃ القرآن، حاملین قرآن کا اکرام کرو. اس وجہ سے جسے ان کا اکرام کیا ہمارا اکرام، جیسے بڑی فضیلت ہو سکتی ہے. میں افریقہ میں تھا تو ہم عمرہ جمع تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے شاید اتنے بڑے لوگ تھے کہ انہوں نے کسی عالم سے دیکھا بھائی کب رکھا کرے گی، اور میں نے بھی لے گیا. سب نئے لوگ، بس ایک سے چوٹی کے لوگ. لیکن جب قرآن پڑھنا ہوا ایک نابینا لڑکے کو جو کہ انہی کے خاندان کا ہے، اس پر بیٹھایا. میں نے کہا فضیلت دیکھ لیا، یہ ہے قرآن کی فضیلت. کتنے بڑے آپ لوگ ہیں. انہی کے خاندان کا تھا لیکن نابینا تھا. کوئی امیر آ کے یہاں نہ بیٹھ سکا، اسی لڑکے کو بیٹھایا جو حافظ قرآن تھا. یہاں اللہ تعالیٰ نے اکرام ہے، حفظ قرآن، حافظ قرآن کا اکرام ہے. ہمارے حضرت بادشاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی حافظ قرآن جاتا تھا تو کتنی بڑے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، صاحبائی بیٹھے، یہ کہاں کے بیٹھے یہ بھی کرے آئے، میں یہی کر رہے ہیں. کہتے تھے آپ حافظ قرآن اس میں یہاں بیٹھیے. ماشاء محمد احمد صاحب بات ہے، آپ حافظ قرآن ہیں، یہ بات ہے اہم ہے. حافظ قرآن کی یہ قدر ہم آپ اکرام نہ کریں، یہ ہماری بدبختی. اکرموا حملۃ القرآن فإن من اکرمهم اکرمنی. حاملین قرآن کا اکرام کرو، تو جس نے ان کا اکرام کیا میرا اکرام کیا. میرے دوست اس سے بڑھ کے وہ حدیث تو ہے ہی ہے خیرکم، اور یہ بھی کم حدیث نہیں ہے اکرموا حملۃ القرآن. تو وہاں میں نے عمرہ سے بڑے لوگ سے میں نے کہا سب پسند کیا، بڑی بات جاتی اللہ تعالیٰ ہے. بالکل تنہائی کوئی، سب بڑے لوگ ہی تھے. اور معلوم کیسے میں پہنچ گیا تھا، کیسے پہنچ گیا تھا جہاں ہم لوگ جا کے ٹھہرتے تھے آگے جا کر کے. وہ کون بھائی تھے عبداللہ، ان کے ذریعے سے ہم لوگ پہنچے. وہ تاجر تھے، ان تاجروں میں ان کا حصہ تھا، تو میں بھی پہنچ گیا وہاں تاجروں میں تھا. ان تاجر کے ساتھ ان کے یہاں پہنچ گیا تھا. تو میں نے بھی کہا یہ کہ اس لڑکے کی وقت اس بنا پر ہے کہ سینے میں قرآن ہے. اس بنا پر ہم اگر اکرام کریں گے قرآن کا، اہل قرآن کا، صاحب قرآن کا، انشاءاللہ اس کی برکت سے ہم کو بھی وہ منصب ملے گا. ساتھی کے ساتھ کر لیا جاتا ہے. رفقا رفیق سے بھائی تم ان کے ساتھ ہی چلے آؤ. کہا جاتا ہے نہیں آپ لائن نہیں آئے، لیکن آپ چونکہ ان کے ملازم ہیں، ان کے رفیق ہیں، اس بنا پر آپ بھی آئیے. ہوتا کہ نہیں؟ اس بنا پر دوست ان سے تعلق کن عالمن او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن خامسا. عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ،
सुनने वाले बन जाओ और कम से कम से मोहब्बत करने वाले मुझसे बन जाओ। मेरे दोस्त, इसकी कदर वहां होगी, यहाँ नहीं। यहाँ कदर नहीं कोई करे, वहां होगी। एक थे शायर थे, उनके यहाँ एक लड़का जाता था शायरी सीखने के लिए। उसकी माँ कहती थी, बेटा तुम बिल्कुल जवान हो गए, कुछ कमाओ माओ, कहाँ जाते हो? तो शायर साहब कहते थे, अम्मा घबराए नहीं, मेरे पास 1-1 लाख रुपए में शेर है, मैं पेश करूंगा जहां से हम बना लूंगा। तो कहा अच्छा बेटा, मुख्तसर अच्छा बेटा, बड़ा जगह से तरकारी सब्जी खरीद, तरकारी दालों ने सब्जी खरीद आओ। उस वाले सब्जी का 1 पैसे की 2 पैसे की रही ऐसी खरीद लिया। जब भी है तो कहा दाम दो, तो 1 शेर काट के पर्चा दे दिया। कहा नारायण बेवकूफ बनाते हैं हमको, बेवकूफ बनाते हैं, लाके बना दिया उसको, ले लिया रखो। अब उस शायर के पास गया, आप भी झूठ बोलते हैं, आप कहते थे ये शायर 1 लाख का, ये शेर 1 लाख का है, कोई 2 लाख का है, ये कोई झूठे जगह पे तो कोई पूछता ही नहीं, भगा दिया है। हजरत थानी ने पर इससे बात किया है, उन्होंने कहा कि बेटा ये शेर है, ये सब्जी फरोश की क्या कदर जाने, किसी बादशाह के पास ले जाए इसको, वो इसकी करेगा। इस शेर की कदर कोई बादशाह करेगा, वजीर करेगा, ये सब्जी फरोश औरत क्या करेंगे? इस पर थान में लिखा कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं, सबके पास कदर हो या ना हो, अल्लाह के यहाँ कदर है। जिसके दिल में सीना है, जिसके दिल में हमद है कुरान, जो कुरान के हामिलीन हैं, उनकी इज्जत अल्लाह का है, इसकी कदर अल्लाह करेगा। हमारे हजरत माँ मोहम्मद अहमद साहब फरमाते थे कि सुबहान अल्लाह की कदर तुम क्या जानो, एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहने का दुनिया माफिया से बढ़ के अजर सवाब है, बस अजर सवाब। तो उसकी कदर कौन करेगा? अल्लाह करेगा। देखिए कितनी कदर हो जाती है। एक जमीन जो चकी की थी, अब जब सड़क नहीं करेगी, वही 1 लाख 2 लाख हो गई। ये जगह बदल गई, वक्त बदल गया। ये जगह जब वहां जाएगी तो सुभान अल्लाह की कदर होगी। आज ना कदर करो, वहां कदर हो जाएगी। इस जगह पर इसको कम ना समझो। मैंने देहाती लोग हर जगह जाते हैं, यहाँ से हम लोग देहाती लोग से बात कही कि देखो तुम्हारी ये जमीन 1 बिस्वा थी, कितना थी? 1000 की थी, इतनी की थी। अब उधर से सड़क निकल गई, वो 1 लाख की होगी। सब मालदार है, हमारे तरफ जितने गरीब थे सब कार है। मैंने कहाँ से कार ले आए? अरे कहा इतनी जमीन सड़क ले आगे इतना मिला है कि सबसे बड़ी बड़ी जो यहाँ कार होती है बड़ी बड़ी, वैसे उन सबों को पास कार है जो खरबूजा बेचने वाले हैं। उनके बाद मालूम हुआ कि वो वक्त और है, वो जगह और है, वहां इसकी कदर है, इसका बाजार वहां है। इस तरह हम अगर इसको समझें तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। लेकिन आज हमारे नजदीक अरब आलिम ने लिखा है, मौलाना एक वाक़या लिखा है, ये कल याद आया कि एक लड़का था, वो नाबीना हो गया। अरब ने लिखा है एक लड़का उनका था जो नाबीना हो गया, बीमार हो गया बहुत, उसको ले आके मकतब में दाखिल कर दिया कि अब किसी लायक तो है नहीं, मकतब में दाखिल कर दो। शफा के साथ बाद में जान करते, अच्छा भी हो जाता है। वो अच्छा हो गया, जब अच्छा हो गया तो उसको शादी में दाखिल कर दिया। कहा अब क्या, अब तो काम का हो गया और शादी में दाखिल करो। जब तक काम का नहीं था मकसद में था, जब काम का हो गया तो शादी में। यहाँ भी इल्म की जरूरत है। आज इल्म में कमी है, इस बिना पर वो हौसला नहीं, वो चीजें नहीं, उनकी कदरदानी नहीं, न वो खुद कदर करते थे, न दूसरा कदर करते। इस बिना पर हौसला इनका पस्त है, इनको बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। दोस्तों बुजुर्गों, खुद आपके जहन में इस इल्म की कदर होनी चाहिए। ये वो जगह है जहाँ मैं तो आ चुका, मैं पुराना, इन सब लोगों से पुराना मैं आदमी यहाँ जितने मुंतजिम लोग हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ ही नहीं, इनके बारे से सब देखा, कुछ नहीं था, होते होते ये हो गया। ये सब देखिए अल्लाह का शुक्र। आज में डर लगता था, कहीं जिन हो तो कहीं शेर हो तो कहीं बबर मानी क्या कहीं जंगल में हमारे यहाँ ये है। मुझे खुद डर लगता था, यहाँ 1-8 कमरे थे। लेकिन आज देखिए अल्लाह ताला का फضل है, जब जिसको चाहे आबाद कर दे। जमीनों की कदर जब बढ़ती है, अल्लाह उसको आबाद करता है।
لوگوں کی جب قدر بڑھتی ہے اللہ اپنی محبت اور معرفت سے نواز دیتا ہے. سب سے بڑی محبت اللہ کی محبت دلوں کی غذا ہے, روح کی غذا ہے, دوا ہے. اس بنا پر اس غذا کو بھی, اس دوا کو بھی جو شفائے کامل ہے, اس کے بعد کبھی بیمار نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جو لوگ وہ ہیں لگے ہوئے ہیں نہ وہ اپنے کو کم سمجھیں نہ دوسروں کو کم سمجھیں. میں نے علی گڑھ میں بیان کیا, جانتے ہیں کتنے بڑے لوگ ہوں گے. میں نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. کتنی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں, باہر جاتے ہیں, یہ جاتے ہیں, ڈگریاں ہیں کہ نہیں. میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تمہاری ڈگری ظنی ہے, گمان کی ہے, یہ نہیں ہے. لیکن خدا کا نبی کہہ رہا ہے کہ تم میں کہ بہترین وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں, اس کو یقین کرو, علی گڑھ کرو. میں نے کہا اس ڈگری کو طے کرنے والا خدا ہے اور اس کا رسول ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. جو کوئی رسول کہتا ہے وہ وہیں سے کہتا ہے. اس طرح پر اللہ تعالیٰ نے اہل قرآن کو جب ہم کہا خیرکم کہا تو پھر ہم کو یقین کرنا چاہیے کہ بہترین یہی لوگ ہیں. بہرحال ان لوگوں کو بھی اپنے منصب کا خیال رکھنا چاہیے. یہ بھی ہے منصب. میں گیا لندن میں کہا مولانا بہت بڑے ہوٹل والے تھے, منت سرور ہوٹل کا نام تھا, کوئی لوگ جانتے بھی ہوں گے. میں کہا مولانا کیا سو رہے تھے مشکل سے, جاگو. منت سرور کہا کہ دیکھیے مولانا یہ لوگ آتے ہیں اتنے عزت والے, ہم سب ان کی عزت کرتے ہیں. یہ لوگ گھومتے پہن کے پان کھا کے تھوکتے رہتے ہیں, عزت رہے گی جب تم پہ تھی. میں اب آپ لوگ سے کہتا ہوں جب آپ کی عزت اللہ کے ہاں ہے تو آپ بھی اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے وہی آداب وہی اخلاق اختیار کیجیے جو قابل عزت ہے. یہاں پر آپ لوگوں کی علماء کو بھی ضرورت ہے کہ منہیات سے نہیں بلکہ مشتبہات سے بھی بچیں. منہیات سے نہیں مشتبہات سے بچنے کی ضرورت ہے. پھو کے قدم ہمارے اوپر نظریں ہیں, لوگوں کی نظریں ہیں. ایک امام صاحب تھے, کہیں 10 روپے کا معاملہ ہو گیا, امام صاحب کا واہ نکال دو. میں نے کہا یار یہ تو ہمارے مسجد کا امام صاحب دیہات کا. ہم نے کہا دیکھو 10 روپیہ کوئی چیز نہیں, وہ بھی مشتبہ ہے اور اس کو نکالنے کیوں نکال رہے ہو؟ تم لاکھوں روپیہ گبن کر رہے ہو, کوئی پوچھنے والا نہیں. چپ اخیر سے تھوڑا سا ناخوش بھی رہا ہے وہ, لیکن میں پرواہ نہیں کرتا. لاکھوں کروڑ روپیہ گبن کر رہے ہو اور یہ مجھے 10 روپیہ کا ہوا, وہ بھی مشتبہ ہے کیا کہ نہیں کیا, اس کو ایسے نکالے امامت سے. بہرحال میرے دوستو ہم کو بھی اپنی عزت کو برقرار رکھنا ہے. دین یادو دین بلند ہے, بلند رہے گا انشاءاللہ. دین یہاں نہیں وہاں تو دیکھنے ہی مل رہا ہے. بہرحال یہ مدارس یہ مکاتب قابل قدر ہے. جو لوگ ماتحتی جن کی ماتحتی میں ہیں وہ بھی اپنی عزت کو, اپنے وقار کو, اپنے تقوی کو, زہد کو برقرار رکھنے کی صحیح کریں. اور جو پڑھتے ہیں وہ بھی, اور جو حضرات دیتے ہیں مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دے جو ان مدارس کی مدد کرتے ہیں. بہت بڑی بات ہے کیونکہ یہ اس کے لیے قوام زندگی, قوام مدرسہ کیا مال ہے. جب تمام چیزوں کے لیے قوام کیا ہے مال, تو مدرسے کے لیے بھی ہے. اس جگہ پر جتنا بھی اس کو دیں, اپنا کام سمجھ کر کے, اپنی خدمت سمجھ کر کے, اپنی ذمہ داری سمجھ کے کریں. انشاءاللہ العزیز سب کو ثواب ہو. ہر آدمی کو اصلاح کی ضرورت ہے, ہر آدمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے تم کوئی بات ایسی نہ کرو. اللہ تعالیٰ تمام انبیاء تمام اولیاء اپنی اصلاح کی بھی فکر رکھتے ہیں اور اپنے لوگوں کو بھی اصلاح پر لانا چاہتے ہیں. جو آتے ہیں وہ سعید ہیں, فاض المرام ہیں, اور نہیں تو وہ جہنم کا کام. اب بس میں کہتا ہوں اسی بات میں نے عرض کیا, کہنے کا نہیں تھا, لیکن ہمارے بڑے مخلص دوست یہ لوگ ہیں کہتے ہی رہتے ہیں کہ کچھ آؤ کہو. میں آیا بھی کہہ دیا. اولاً میں اس کا مکلف ہوں, مخاطب ہوں. اللہ مجھے بھی, میرے اولاد کو بھی, میرے تمام متعلقین منتصبین مریدین سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. ہمارا الحمدللہ رب العالمین. مزید اس کی ترقی ہو, جتنی ترقی ہوگی مجھے خوشی ہوگی, کیونکہ میں نے یہاں کچھ نہیں دیکھا تھا, یہ دیکھ رہا ہوں تو خوشی میرے لیے زیادہ ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے علمی اعتبار سے بھی
عملی اعتبار سے بھی اخلاقی اعتبار سے بھی اس کو بلند ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کیجیے بس اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مدرسے کو مزید ترقی عطا فرمائے اور یہاں سے دین کا، علم کا، قرآن کا، حدیث کا خوبی خوب کام ہو، خدمت ہو. اللہ کا کام سمجھ کے کریں، دین کا کام سمجھ کے کریں. انشاءاللہ سب دنیا بھی آئے گی اور آخرت کی کامیابی تو ہے ہی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ تمام منتسبین کو، متعلقین کو، منتظمین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. بلکہ کے اہل و عیال بہت سے لگے ہوئے ہیں، خلوص سے لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور دین پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. بچوں کو بھی، عورتوں کو بھی. ماشاءاللہ عورتیں بھی دیندار ہیں، سب تعلقات ہوتے ہیں، مرید بھی بولتی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو دین پر قائم دان رکھے، عافیت دے، مدرسے کو بھی ترقی دے اور چلنے میں کی سہولت بھی عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.